love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany. اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 اپریل ہے اور GMT وقت کے مطابق شام 4:30 ہیں۔ ہم پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہاں جرمنی سے حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے اور انٹریکٹیو ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ویورز پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے سوالات وہ پیش کر سکیں، جنہیں ہم انشاءاللہ یہاں پہ ساتھ ہماری گفتگو میں شامل کر کے آپ کے سوالات کے جواب دینے کی ہم پہ کوشش کریں۔ تو جو رابطے کی جو تفصیل ہے وہ پروگرام کے دوران آپ کو دکھائی دی جاتی رہے گی۔ آپ بذریعہ فون بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی۔ تو اس پروگرام کے بعد بھی، بلکہ اگر بعد میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ضرور آپ اس نمبر پر جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دیا جائے گا تو آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ یہ جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی سیریز کا یہ دوسرا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی 2 ہفتوں میں آپ کی خدمت میں پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں جو علماء دوست شریک ہیں، آپ ہمارے پینل میں آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ مکرم محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اس طرح سے مکرم محترم فیض اللہ بروانہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی جس گفتگو ہم کر رہے تھے، اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال آج ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، اور بالخصوص مسلمان دنیا کے حالات، تو سخت بے چینی اور پریشانی کی کیفیت ہے جو ہم سب پر طاری ہو جاتی ہے کہ امت آج کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ اور ایک چیز جو تمام مذاہب میں ایک مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے ایک عظیم الشان مسلح کی آمد کے منتظر ہیں۔ اور اگر ہم پیچھے ماضی میں جاتے ہیں، وہاں پہ گزشتہ ہم ادیان کو دیکھتے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ اور مرسلین آتے رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی دکھائی دیا جاتا ہے کہ جب دنیا ان کی منتظر رہی ہے، لوگ ان کا انتظار کرتے رہے ہیں، تو جب بھی وہ آئے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کا بڑا خوشی سے استقبال کیا ہو اور ان کو من نوان جیسے انہوں نے اپنا دعویٰ کیا، لوگوں نے انہیں پہچان لیا، یا جو علامات ان کے ذہنوں میں تھی وہ ویسی پوری ہوئیں، بلکہ ہمیشہ سے یہی دکھائی دیا جاتا رہا ہے کہ ان کی مخالفت ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ، بلکہ جن کے پاس وہ سب پیش گوئیاں تھیں، وہ علامتیں تھیں، وہ خبریں تھیں جو پہلے منتظر دکھائی دیے جاتے تھے، وہی ان کے مخالف بنے۔ اور ان میں جو مذہبی طبقہ تھا وہ سب سے آگے تھا، پیش تھا، لوگوں کو ورغلانے والے تھا۔ تو آج جیسا کہ سب دنیا ایک عظیم الشان مسلح کی انتظار میں بیٹھی ہے، بالفرض وہ مسلح آ بھی جاتا ہے ان کے خیالات و سوچ کے مطابق، تو یہ خیال بالکل خام ہے کہ اگر سوچا جائے کہ وہ انہیں اسی طرح سے پہچان لیں گے اور اسے قبول کریں گے، بلکہ وہاں پہ بھی یہ سنت دکھائی دی جائے گی جو پہلے گزشتہ طریق پر ہوتا رہا ہے۔ اور ہم جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہم زور و شور سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے، گزشتہ انبیاء کے وعدے، آج کے دور میں اس عظیم الشان مسلح کی آمد کے متعلق جو خبریں سب ہیں، وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور سچی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پوری ہوئی ہیں، وہ علامتیں پوری ہوئی ہیں، وہ وقت وہی ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی مختلف جو سیریز ہوتی رہی ہیں، ان میں ہم مختلف اوقات میں مختلف علامات پہ بھی بات کرتے رہے ہیں، دنیا کے حالات کے متعلق، یاجوج ماجوج کے متعلق، دجال کے متعلق، امت میں بگاڑ کے متعلق، پھر آسمان کی نشانیاں، زمین کی نشانیاں، جو حالات سامنے پیش آنے ہیں وہ سب، پھر اس وجود کے متعلق وہ امت میں جو گزشتہ بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا خبریں دی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی گفتگو کا سلسلہ ہے جو ماضی میں بھی ہوتا رہا، اب بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ
یہ ناممکن تھا کہ اس وقت جس مسیح موعود امام مہدی کی امت منتظر ہے اگر کہ وہ آتا اور امت اسے آرام سے قبول کر لیتی، جیسے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، یہاں پہ بھی مخالفت ہوئی ہے۔ اور ان جو سعید روحیں تھیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح رکھنے والی تھیں، انہوں نے تو صاف اور سیدھے طریقے سے وہ پہچان لیا اور فوراً قبول کر لیا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کچھ وقت کے بعد تحقیق کے بعد اس صداقت کو پہچاننے کے قابل ہوئے، اور بہت سے ہیں جو دیکھ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے اپنے تصورات ہیں۔ بہرحال ہمارے اس پروگرام میں یہ کوشش ہے کہ ہم ہمارے ویورز کے سامنے ان کے لیے ایسا موقع فراہم کریں کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ باتیں جو مشکلات پیدا کرتی ہیں، جو حائل ہو رہی ہیں، جو ان کے جو تصورات جو غلط قسم کے عقائد بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں اور ان کو یہاں پہ زیر گفتگو لائیں اور اس بارے میں بات کریں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم قرآن مجید احادیث سے یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ مسیح موعود اور امام مہدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یقیناً اس کے ساتھ یہ خیال ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے ہیں تو دنیا کے حالات کیوں نہیں بدلے؟ تو امت مسلمہ کیوں ابھی تک ان مصائب کا شکار ہے؟ دنیا میں تو امن ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس آج جس حالت میں مسلمان دنیا ہے وہ کسی طرح سے ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو اسی سوچ اس کے کو ایڈریس کرنے کے لیے خاک صاحب سے پہلے مکرم شاہ صاحب سے درخواست کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں اس کی ہم کیا وضاحت پیش کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچ ہونی چاہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ امام مہدی مسیح موعود آ گئے ہیں، دنیا میں تو امن ہونا چاہیے تھا، بلکہ امن کی وجہ ہم دیکھیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگوں میں مسلمان گھیرے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے برائے کرم بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درست ہے کہ نبی جب آتے ہیں تو وہ امن کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں، اور نبی کی تعلیم امن کی ہی تعلیم ہوتی ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ دنیا کو لانا چاہتا ہے۔ اور وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا کے قریب رہو تو امن میں رہو گے، خدا سے دور جاؤ گے تو بدامنی پھیلے گی اور تم اپنے آپ کو خطرات کا شکار کر لو گے۔ عرض یہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ امن کی تعلیم دینے کے لیے ہی آئے ہیں، کوئی نبی بھی عذاب کی غرض سے نہیں بھیجا گیا، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، بائبل میں آیا ہے یا دیگر کتب میں آیا ہے، ان میں سے اکثر نبی ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو امن کی طرف بلایا، لیکن اکثریت جو تھی قوموں کی، انہوں نے جواب کیا دیا؟ قوموں کی اکثریت نے ان انبیاء کے امن کی تعلیم کا جواب یہ دیا کہ انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، تمسخر کیا، دکھ اور تکلیفیں دیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ امن کی طرف قومیں خود نہیں آئیں، بلکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بد امنی کو ترجیح دی، عذاب کو ترجیح دی اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اب دیکھیں پہلے انبیاء کی تاریخ تو دیکھیں، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سب قرآن کریم میں جتنی ان اقوام کا ذکر ہے، کوئی سیلاب سے تباہ ہوئی، کوئی طوفان سے تباہ ہوئی، کوئی زلزلے سے تباہ ہوئی، کوئی کسی طریقے سے، ہر قوم جس نے اپنے نبی کی امن کی تعلیم کو جھٹلایا ہے، اس کی تکذیب کی ہے، امن کی طرف آنے سے انکار کیا، تو پھر خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عذاب آپ کا مقدر ہے، اور وہ عذاب پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو خدا کی طرف سے ہے، رزلٹ خدا کی طرف سے نکلتا، لیکن وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ انبیاء کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ان انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ہمارے لیے، ان قوموں کے اندر بھی، ان قوموں کے حالات کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے کہ اب یہ نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، یا آپ کے بعد جو بھی خدا کی طرف سے مامور آئے گا، ان کو اور آنے والی اقوام کو ان قوموں کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، یہی سلوک اگر ہم انکار کریں گے تو پہلی قوموں کا سا سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر ہم قبول کر لیں گے تو یقینی طور پر وہ قبولیت جو ہے وہ ان کو امن کی طرف لے کے آئے گی، کیونکہ نبی دیکھیں دو حیثیتیں ہوتی ہیں نبی کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار خصوصیات عطا کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ دو حیثیتیں جن کا خاص طور پہ قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ ہے کہ اس نبی کا بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ ایک طرف وہ بشارت دیتا ہے، دوسری طرف ہوشیار کرتا ہے، انذار کرتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرا، کہ اے نبی ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے، اور عذاب سے ہوشیار کرنے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نے تجھے بشارت دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا سے دوری کی وجہ سے نبیوں کے آنے سے پہلے ہی لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں جو ان کو انذار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، ان کو امن کی تعلیم پیش کرتا ہے، ہم تب تک اتمام حجت نہ جب تک ہو جائے ان کے اوپر ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ یہ مضمون ہم پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہی 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ امن کی تعلیم ہی دینے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ان کی قوموں نے امن کی تعلیم کو رد کر کے عذاب کی حرکتوں کو یا جو بدامنی کی صورتحال تھی اس کو ترجیح دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی پسند ہے تو ایسے سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی امن دینے والا ہوتا ہے، لیکن کس کو؟ نبی مومن کے لیے امن دینے والا ہوتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا، انکار کرتا ہے، اس کے لیے نبی نذیر ہوتا ہے، اس کو ہوشیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی آپ بے شک پڑھیں تو آپ کے اقتباسات میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کی نظم کا حصہ پڑھ لیں، نثر کا حصہ پڑھ لیں، آپ نے امن کی طرف بلایا اور ساتھ انذار بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار، کہ میری طرف صدق کے ساتھ آ جاؤ، ایمان لے آؤ تو خیر ہے۔ تو میں عافیت کا حصار ہوں، میں امن کا حصار ہوں، لیکن کن کے لیے؟ جو صدق سے میری طرف آ جائے گا۔ جو نہیں آئے گا تو وہ یاد رکھے کہ ہر طرف پھر درندے ہیں، تو درندگی کا شکار ہو جاؤ گے۔ نثر کے اندر بھی حضور نے فرمایا، میں ایک دو اقتباس آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے، اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو آج میں نے بتلا دیا، زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی، کہ ہر ایک جو راستے کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر اترے، کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے۔ بس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے بھی خبر دی تھی۔ فرمایا کہ اگر اپنے اندر تبدیلی کرو گے اور ہر ایک بدی سے اپنے تئیں بچا لو گے تو بچ جاؤ گے، کیونکہ خدا حلیم ہے جیسا کہ وہ قہار بھی ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ حلیم ہے، وہ پیار کرتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر اس طرف نہیں آؤ گے تو خدا قہار بھی ہے، اور تم میں سے اگر ایک حصہ بھی اصلاح پذیر ہوگا تب بھی رحم کیا جائے گا، ورنہ وہ دن آتا ہے کہ انسانوں کو دیوانہ کر دے گا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 524 پہ ہے۔ پھر حضور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حقیقت الوحی روحانی خزان جلد 22 صفحہ 269 ہے یہ، فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ امن میں رہو گے یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا، جس کے کان سننے کے ہوں وہ سنیں۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خبردار کیا تھا کہ اگر مان لو گے، اور جو تعلیم میں پیش کر رہا ہوں وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، جس سے مسلمان بھی دور ہو گئے تھے اور غیر مسلم بھی اس کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ جب نہیں آئیں گے تو پھر آپس میں لڑیں گے، آپس میں درندگی کا مظاہرہ کریں گے،
اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قرآن کی تعلیم کی طرف واپس بلانے کے لیے. تو اسی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے بلایا ہے کہ اگر اس طرف آ جاؤ گے، اس تعلیم پر کما حقہ عمل کرو گے تو امن میں آ جاؤ گے. نہیں عمل کرو گے اور خدا کے مامور پر ایمان لا کر اس تعلیم کو نہیں اپناؤ گے تو پھر حضور نے واضح طور پر انذار کیا ہے، خبردار کیا ہے. تو اس کے بعد اگر وہ دنیا جو تسلیم نہیں کرتی، ایمان نہیں لاتی اور وہ بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا اور اللہ کے ماموروں نے بھی کیا. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے تو اب بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ شاہ صاحب. یعنی اگر ہم امن کا تصور لیں تو امن ان کے لیے ہے جو ایمان لے آتے ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ. تو حفیظ صاحب آپ سے بلکہ ایک سیکنڈ، ہمارے ساتھ ہمارے کالر بھی ہیں، ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی عریف الزمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کال پر، جو ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی عریف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، میرا سوال ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات یعنی قرآن کا کیا رہنما ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. یعنی دنیا میں امن کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے جو ہم اپنائیں اور جس سے وہ قائم ہو سکے. میں آپ کا سوال اس نہج کا ہے. تو شمشاد صاحب آپ سے میں بھی درخواست کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم حفیظ اللہ صاحب سے ایک اور پہلو پر بات کر لیتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے نظریات کے متعلق، امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں، یا ویسے ایک جو تصور ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے. ایک تو یہ کہ امن قائم ہو جائے گا، تو شمشاد صاحب نے بھی بڑا اچھے انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے. تو ایک تصور ایک یہ بھی ہے، خاص طور پر جب مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ مسیح موعود آئیں گے تو پھر گویا جنگیں بھی ہوں گی لیکن مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ ملے گا اور وہ استحکام ان کے ہاتھ ہوگا، ان کا حکومتیں آئیں گی. یعنی وہ دنیاوی قسم کی جو سوچیں ہیں کہ دنیاوی غلبہ اور یہ سب باتیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں، ہم یہاں پہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ وہ آگے ہیں اور ایسی بات تو نہیں ہوئی. تو کیسے ہم پھر اس کو سمجھیں یا سمجھائیں؟ جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء دنیا میں بھیجتا ہے وہ کبھی بھی دنیاوی حکومت قائم کرنے کے لیے وہ نہیں آتے، بلکہ ان کا اصل جو مقصد ہے، جو ہمیں خدا تعالیٰ کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے، وہ بنیادی غرض توحید کا قیام، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، ہدایت دینا اور اس معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. یہی ہم تمام اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے اس میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا فَأَنَا لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم اے رسول، ہم تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث کیے ہیں ہم نے ان کو یہی وحی کی ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرو. تو خدا تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میری تعلیم جتنے بھی انبیاء، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کا بھیجنا، ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا، ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ مجھے معبود مانیں اور میری عبادت کریں. تو اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بھی تمام کی تمام توحید کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں دنیا سے نفرت، توحید سے پیار اور آخرت کی فکر، یہی ہمیں اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں اسی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب دیکھیں، اگر یہ ایسا ہی دنیا کی فتوحات اور بادشاہت کا مقصد ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمیں اس کے برعکس ملتی ہے کہ شدید تکالیف میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا تو سارے تمام کے تمام آپ کے کیا رشتہ دار اور سب مخالف ہو گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کی بادشاہ تو ہم ان کو خود ہی دے دیتے ہیں. تو دنیا کی بادشاہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آفر ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا تو یہ مقصد ہی نہیں، میرا تو مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور خدا تعالیٰ کی عبادت اس زمین پر ہو. اور یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم بھی یہی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ سوائے لہو و لعب کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ متقینوں کے لیے سب سے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟
کہ خدا تعالیٰ یہاں پہ دنیا کی حقارت بیان کر رہا ہے. تو جب دنیا کی حقارت ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں، اس میں کس طرح یہ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ اس دنیا کا اور اس کے نظام کو اور اس کے دنیا کے مال و اسباب جمع کرنے کے لیے جو قوم آپ کے پیچھے چلے ان کے لیے یہی تعلیم دیں، یہ ہمیں قرآن کریم سے نظر نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال بھی اس پر روشنی ڈالتے ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کے کیونکہ وہ سخت تھی آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو ان کے دل میں رکت پیدا ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، مالی ولی دنیا، اس دنیا سے میرا کیا تعلق ہے. اور فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک، کہ میرا تو دنیا میں اسی طرح ہی ہے کہ اس مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے نیچے سائے کے لیے وہ وہاں پہ آیا، تھوڑا سا آرام کیا اور پھر اپنی راہ لی. تو دنیا میں میرا آنا تو یہ ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہادی فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں دنیا جو ہے وہ صرف اس طرح ہی ہے کہ جیسے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی ہی وقت ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور وہ دیکھے کہ اس انگلی کے اوپر کتنا پانی آتا ہے، یہی حالت ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی. تو ہمیں جتنے بھی انبیاء کی تعلیم ملتی ہے اس میں حقیقت میں ہمیں یہ ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو دنیا میں بادشاہت قائم کرنے کے لیے آیا ہے. تو اگر ہم اصل غرض کو بھول جائیں گے اور یہ دیکھ لیں کہ اچھا وہ امام مہدی آیا اور اس نے دنیا میں کیوں حکومت قائم، یہ پہلے بھی نبیوں سے مطالبہ ہوتا آیا ہے، یہ پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے. مثلا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہاں پہ تعلیم میں بالکل واضح لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی سی انتظار میں تھے کہ مسیح جب آئے گا ان کو دنیا کی حکومت دلائے گا. اب یسایہ میں آتا ہے کہ حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی، اس کی سلطنت کی افزونی اور سلامتی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا. اسی طرح حزقیل باب میں ہے کہ میرا بندہ داؤد ان پر بادشاہ ہوگا، وہ ہمیشہ تک ان کا سردار رہے گا. تو یہود اسی بات پہ بیٹھے تھے کہ وہ مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا اور ہمیں دنیا کی بادشاہت دے گا. لیکن جب اور صرف یہود ہی نہیں بلکہ وہ چند حواری جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے ان کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ یہ سیاسی بادشاہت کی وہ بھی بحالی کے منتظر تھے. اعمال میں آتا ہے کہ اے خداوند یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تو اسی وقت اسرائیل کو پھر سلطنت دے گا. تو یہ خیالات ان کے اندر بھی موجود تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تب میرے خادم یہودیوں کے خلاف لڑتے ہوتے تاکہ مجھے یہودیوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، لیکن میری بادشاہت کسی اور جگہ کی ہے. یہ یوحنا آیت 36 میں یہ اس کا حوالہ جو میں نے پڑھا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ لوکا میں آتا ہے کہ فریسیوں میں سے بعض نے یسوع سے پوچھا خدا کی بادشاہت کب آئے گی؟ یسوع نے جواب دیا خدا کی بادشاہت تو آئے گی لیکن وہ اس طرح آئے گی تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آئے گی، کہ جو تمہارے اندر تصورات بادشاہت کے ہیں وہ بادشاہت نہیں ہوگی، وہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی. تو اصل چیز جو ہے خدا تعالیٰ کی اگر بادشاہت کو بلا کے مسلمان اس دنیاوی بادشاہت کا ذکر کرے. اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہود ہیں تو وہ بھی دنیا کی بادشاہت کا کہ وہ نجات دہندہ آئے گا، دنیا میں ہمیں وہ غلبہ دے گا. عیسائی بھی اسی بات کے انتظار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے گا، دوبارہ ہمیں دنیا میں پوری دنیا میں غلبہ ہوگا اور ہماری یہاں حکومتیں ہوں گی اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی. یہی مسلمان بھی اسی بات کو سوچ رہے ہیں کہ جب وہ مسیح آئے گا اور امام مہدی آئے گا وہ جنگیں کرے گا اور ان کی جنگوں کے ساتھ وہ دوسری قوموں کی خون ریزی کرے گا اور ہماری حکومتیں قائم ہو جائیں گی. تو نہ یہ جو سوچ ہے نہ یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ ہمیں گزشتہ انبیاء کی سیرت اور ان کی کتب میں یہ چیز ملتی ہے، بلکہ انبیاء ہمیشہ امن کے لیے آتے ہیں. ہاں اگر ہم خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلیں،
خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لیے کوشش کریں، اس آنے والے امام کو، اس آنے والے موعود کو، اس آنے والے نبی کو، جو بھی دنیا میں آتا ہے، اگر اس کی تعلیمات پر عمل کریں تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ دنیا بھی دیتا ہے اور دین بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس تعلیم کو بلا کے صرف دنیا کے لیے کہ یفید المال سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال ایسے فراوان ہر بندے کو دے گا کہ وہ اتنا لوگوں کے گھر بھر دے گا کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، تو یہ وہ غلط تصورات ہیں جو ہمیں کسی بھی نبی کی زندگی میں یہ نہیں ملتے۔ ہاں، اگر ہم خدا تعالیٰ کی اس تعلیم پر عمل کریں گے، توحید کو ہم دنیا میں رائج کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دین بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ یہ اصل مقصود ہے، نہ کہ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے چلنا یہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، میں بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب، آپ نے بلکہ بڑی اچھی مثال دی یہود کی۔ اس میں تو بہت بڑی عبرت بھی ہے مسلمانوں کے لیے خود بھی، اور بلکہ آج تک یہود انتظار کر رہے ہیں اپنے مسیح کے، اور وہ انتظار بھی وہی دنیاوی انتظار ہے، دنیاوی غلبے کا انتظار ہے۔ اور آج کل لوگ بہت سے باتیں بھی اور ویڈیوز بھی اس بارے بن رہی ہیں کہ جو فلسطین میں بھی جو ہو رہا ہے، بلکہ اپنے مسیح کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو دیکھیں انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، اپنے اس نبی سے محروم ہوئے، آگے رسول کی وسلم پر ایمان لانے سے محروم ہوئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے تشریف لے آئیں، اور آپ نے تو صاف وہی جواب دیا ہے جو اس وقت کے دور میں حضرت مسیح ناصری نے دیا تھا۔ آپ کا ایک وہ شعر ہے بہت مشہور ہے کہ مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا ہے تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار۔ تو یہ بالکل خلاصہ ہے آپ کے اس، یعنی تمام انبیاء کا یہی اصل میں موقف ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں، بلکہ یہاں پر آپ سے بھی، ناظرین سے بھی، ویورز سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں تو اب موقع ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ بلکہ ہمارے ویورز کے سوالات کچھ آئے بھی ہیں، وہ ابھی ہمارے جو لائیو کالر تھے ان کا سوال ہے، واٹس ایپ پہ بھی سوالات آئے ہیں۔ تو شمشاد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بڑا اچھا سوال ہے جو عارف الزمان صاحب نے کیا کہ اگر امن قائم نہیں ہو رہا تو بہرحال اس تعلیم میں امن قائم کرنے کے اصول تو ہیں اسلامی تعلیم میں، تو اس حوالے سے ان کا سوال تھا کہ دنیا کس نیچ پہ چلے، کیا اپنائے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اسلامی نقطہ نگاہ سے اسلامی تعلیم کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ مضمون تو تفصیلی ہے، تفصیلی تعلیم قرآن کریم میں اور احادیث میں اس بات کی موجود ہے، لیکن مختصر طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بنیادی نقطہ ہے حکومت کرنے کا جس کی طرف دنیا امن میں آ سکتی ہے، وہ عدل اور انصاف کا قیام ہے۔ عدل اور انصاف کا قیام اگر نہیں ہے تو جو بھی حکومت ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جہاں ظلم ہوگا، یعنی عدل کا نہ ہونا ظلم ہے، اور جب ظلم ہوگا، حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا کفر سے تو بچ سکتی ہے لیکن ظلم کی وجہ سے ملک نہیں بچا کرتے، پھر تباہی ہوگی۔ اب قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو قسم کے حکمرانوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ ایک قسم کے حکمران وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، لیکن اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کا نتیجہ بدامنی ہوگی، تباہی اور بربادی ہوگی، فساد ہوگا۔ وہ فساد اپنے ہاتھوں سے خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیں دنیا میں صلح کی طرف کون آ رہا ہے اور فساد کی کوششیں کون کر رہا ہے، اس میں لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تو بنیادی طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی حکومت ہے اس کو حتی الوسع فساد پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو تصور ہے یہ انسانیت کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی حکمران اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن آخر کار یہ انجام کار جو ہے وہ انسانیت کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اور دوسرا، میں نے جیسا کہ عرض کیا، دو بڑی وجوہات ہیں، ایک عدل اور انصاف کا فقدان، اور دوسرا دوسروں کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسروں کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کی کوشش یہ بھی دراصل عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ بھی جب انصاف نہ ہو تو پھر بندہ دوسروں کا حق مارتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ ایک تو امانتوں کی حفاظت کرو، جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرو، چاہے عہدہ ہو چاہے کوئی چیزیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہ جس کا ہے اسی کا ہے، جس کا نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہیں حکومت مل جائے اور تم لوگوں پر حکومت کرو تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جب فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہوں تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، پھر لوگوں کو جو حق ہے جس کا اس کا حق دو، اور اگر حقدار کو اس کا حق نہیں دو گے، عدل اور انصاف سے کام نہیں کرو گے تو تباہی اور بربادی کی طرف جاؤ گے۔ تو امن کی تعلیم یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا قیام کیا جائے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کچھ معاشرے تو وہ ہیں، میں مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، مشرق کی بات دیکھ لیں، وہاں عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ مغرب کی طرف دیکھیں کہ یہاں عدالتوں میں تو انصاف نسبتاً زیادہ ہے، ملتا ہے، لیکن یہ حکومتیں دوسری حکومتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ عدل اور انصاف بالکل دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہی چیز تم دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی کہ جو تم چاہتے ہو کہ ہمیں جو حقوق حاصل ہوں وہ حقوق دوسروں کو آپ کو دینے بھی چاہیے، جو دوسروں کو فرائض یاد دلاتے ہو وہ فرائض خود بھی آپ کو ادا کرنے چاہیے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں دیکھ لیں، یہاں عورتوں کے حقوق پہ بڑی بات کی جاتی ہے، بچوں کے حقوق پہ بڑی بات کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کے اوپر بھی بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی قومیں جو یہاں بچوں کے اوپر بڑے حقوق جتاتی ہیں، عورتوں کے حقوق جتاتی ہیں، ان کو غزہ کے اندر بچوں اور عورتوں کے اوپر ہونے والا ظلم کیوں یاد نہیں آتا؟ لبنان کے اندر شہید ہونے والے بچے اور عورتیں کیوں، ان کا خیال ان کو کیوں نہیں آتا؟ عراق کے اندر کیا ہوا ہے، لیبیا کے اندر کیا ہوا ہے، دوسرے جیلوں کے اندر، گوانتانامو بے کی جیل کے اندر کیا ہوا ہے، ابو غریب کی جیلوں کے اندر کیا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ دو روخی نہیں ہونی چاہیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ عدل اور انصاف کی تعلیم پوری دنیا کے لیے مساوات ہونی چاہیے۔ پھر اقوام متحدہ میں دیکھ لیں، وہاں بھی عدل اور انصاف اس معاملے میں نہیں ہے کہ کچھ قوموں کے حقوق زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ قوموں کے حقوق بالکل الگ ہیں۔ وہاں کچھ طاقتور ملک ہیں، ان کے الگ قانون ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، جو مرضی جتنے مرضی ووٹ مخالف کے ہوں، ایک ملک اٹھ کے کہہ دے گا ویٹو کرتا ہوں تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو عدل اور انصاف نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد تمام خلفاء نے بھی یہی بیان کیا تھی، یہ جو یونائٹڈ نیشن بنی ہے یہ نہیں چلے گی، کیونکہ اس کی بنیاد عدل کے اوپر نہیں ہے، مساوات کے اوپر نہیں ہے، انسانیت کے اوپر نہیں ہے، یہ کچھ ملکوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو یہ عدل نہیں ہوتا، بیچ میں ہے یکدم سے یہ عدل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب عدل نہیں ہوگا تو دوسروں کے مال پہ قبضہ کرو گے، دوسروں کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے، یہ بھی اسلام نے منع کیا۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، کہ یہ اس طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کر جو تمہارا نہیں ہے، جو ہم نے مختلف گروہوں کو، مختلف قوموں کو یہ عطا کیا ہے، وہ ان کا ہے، وہ اس کو خام خواہ ظلم کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اور اصل کیا ہے؟ فرمایا ورزق ربی کا خیر واب کا، جو اللہ عطا کرتا ہے نا جس قوم کو بھی اس نے، وہ اصل میں بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن آج قوموں نے یہ دیکھ لیا کہ دوسروں سے چھین کے اکٹھا کرو، جتنی مال دولت اکٹھا کر لو گے، معیشت کو بہتر بنا لو گے، یہ ہمیں باقی رکھے گی۔ لیکن قرآن کریم کی مختلف آیات بتاتی ہیں جو چیزیں تم ظلم کے ساتھ اکٹھا رکھتے ہو اور تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہاری معیشت تمہیں بچا لے گی، نہیں، یہ معیشت تمہیں آگ کی طرف لے جائے گی، اور آگ کی طرف لے کے جا رہی ہے آج۔ یہ جو ناجائز دولت کا حصول ہے، آج یہ ملک دیکھ لیں، کہیں تیل دیکھتے ہیں اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں گیس دیکھتے ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کسی ملک میں معدنیات ہوں اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیم بڑی بیلنس تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کا کام جہاں بھی ہو اس کے ساتھ تعاون کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں جہاں گناہ کی باتیں ہیں،
جہاں دوسرے کے ساتھ زیادتی اور عدوان کا ذکر ہے، معاملہ آ جائے، وہاں مت تعاون کرنا. لیکن آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے فلاں ملک پر حملہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلو، میری مدد کرو. یہاں تعاون کس بات پہ مانگا جا رہا ہے؟ دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے. حالانکہ وہ آپ پر حملہ نہیں کر رہا، وہ ظلم نہیں کر رہا، میں نے اس پہ ظلم کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ رہو. اور جو نہیں مدد کرتا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم نے مدد نہیں کی، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ عدل انصاف نہیں ہے. تو بنیاد یہ ہے قرآن کریم کی کہ بھئی نیکی تقوی میں تعاون اور گناہ اور عدوان میں عدم تعاون. یہ ہونا چاہیے کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، زیادتی میں کسی کا تعاون مت کرو. ہاں جو نیکی کر رہا ہے، بھلائی کے کام ہے، اس میں تعاون کرو. اور بنیاد یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے تمہیں حکومت ملے فساد نہ کرو. اسلام کہتا ہے حکومت ملے تو عدل اور انصاف کرو. اسلام کہتا ہے حکومت ملے تو دوسروں کے ریسورسز کے اوپر قبضہ نہ کرو. اسلام کہتا ہے کہ جب حکومتیں ملیں تو نیکی اور تقوی پھیلاؤ، اچھائی پھیلاؤ، اور برائی پھیلانے کی طرف توجہ، ان کے ساتھ تعاون مت کرو. یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی. یہ تعلیم امن کی طرف لے کے جانے والی ہے. جہاں ان باتوں کا فقدان ہوگا جو خدا نے بیان فرمائی ہیں، لازمی طور پر دنیا تباہی کی طرف جائے گی. دنیا اس طرح پھر امن کی طرف نہیں جا سکتی. جی بالکل شمشاد صاحب، جزاک اللہ احسن جزا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اسلامی تعلیم میں خدا تعالیٰ نے ہر چیز کا حل دیا ہوا ہے، جیسا آپ نے ابھی فرمایا. ناظرین، آج کل کے دور میں اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے والی ایک واحد جماعت احمدیہ یہ ہے جو دو ٹوک بلا تمیز بغیر فرق کیے ہر جگہ پر اسی تعلیم کو پھیلاتی ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ بن نصر عزیز، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ گزشتہ 20 سالوں سے، بلکہ 20 سالوں سے زائد عرصے سے آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں، دنیا کے آج بڑی بڑی طاقتوں کے سربراہان اور ان کی حکومتوں میں جا کر، وہاں پر جا کر آپ نے بالکل یہی تعلیمات پیش کیں، بلکہ ان کے سامنے ان کی غلطیاں رکھیں، ان کے سامنے گویا آئینہ رکھا. اور وہ لوگ اس دور میں 20 سال پہلے بعض ایسے احباب یہ بھی بات کہنے والے ملے جو کہتے کہ یہ تو بڑی مایوس کن بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ دنیا ایک عالمگیر تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، آج بدقسمتی سے دنیا بالکل اسی رخ کی طرف جا رہی ہے. تو اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ وہ تعلیم جو خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی ہے، ہم اس تعلیم کی طرف واپس رجوع کر لیں. اور اس کے نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں، تو انہوں نے عصر نو خدا تعالیٰ کی طرف وہ راستہ ہمیں دکھایا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے چلنے کے ذریعے سے ہی ہم طے کر سکتے ہیں ہم اس طرف آئیں. تو خاکسار یہاں پر اپنے پروگرام میں آگے بڑھتا ہے، بلکہ جیسے کہ پہلے بھی ناظرین آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ ہمیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو عدیل احمد شاہ صاحب ہیں پاکستان سے، لاہور سے، انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، بلکہ اس موضوع کے بارے میں بھیجے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، جن کو ہم امام مہدی مسیح موعود مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعریف کے مطابق آپ نبی بھی ہیں. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا یہ دعویٰ ہے یہ کس طرح کا ہے، کیا یہ ایک استعارے کے طور پر مانتے ہیں یا حقیقی نبی کے طور پر مانتے ہیں؟ تو ان کا کیا مطلب ہے، شاید وہ بھی آپ ہمیں شفیع صاحب میں آپ سے خاص کروں گا ذرا واضح کر دیں ویورز کے لیے، یا جہاں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی دعویٰ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ آنے والے موعود کو نبی اللہ کا لقب دیا ہے. وہی مرتبہ وہی آپ کا دعویٰ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر قرآن کریم میں جو نبیوں کی صداقت کا معیار رکھا گیا ہے، وہی معیار حضرت مسیح موعود والسلام نے بار بار کئی جگہوں پر اپنی کتاب اربعین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو نبیوں کا معیار ہے صداقت کا، میری صداقت اس معیار پہ پرکھ لیں. اس میں حضرت مسیح موعود والسلام نے لو تقولا کی جو آیت ہے، اس کی باقاعدہ کہ جو اس میں مفسرین نے ایک نبی کی صداقت کے لیے، ایک مسلح اور موعود کی صداقت کے لیے جو معیار رکھا، آپ میری صداقت کو اس پر لو تقولا سے لو تقولا علینا بعض الاقاویل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اوپر اگر چند بعض ایسی باتیں میری طرف منسوب کی کر دے کوئی جو میں نے کی نہیں، تو ہم اس کو شہرک سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک زندہ رہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت اتری، تو اس کا مطلب یہ ایک معیار بن گیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے، اور اس کے بعد وہ 23 سال تک زندہ رہتا ہے اور وہ یہ اپنے دعوے پر قائم ہے کہ خدا نے، تو پھر وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کو 23 سال کی مہلت نہیں دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بار بار مخالفین کے سامنے پیش کیا اور اس کو بڑے زور شور سے پیش کیا۔ رہی بات کہ آپ کا دعویٰ کس نبوت کا تھا، تو آپ نے متعدد مرتبہ جگہوں پر اپنی مختلف کتب میں اس کا ذکر فرمایا کہ آپ ایک بطور امتی نبی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، یعنی ایسا نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجہ میں وہ اس مقام نبوت پر پہنچا ہے۔ یعنی کہ آپ نبی ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر اور بغیر کسی نئی شریعت کے۔ تو چونکہ یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد جگہ پر بیان فرمائی ہے، تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اگر آپ اجازت دیں تو ان کے ہی الفاظ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلا حق یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے۔ یہی اصول ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اپنے دعویٰ کی وضاحت کی ہے، اصل حقیقت وہ ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ نہ یہ ہے کہ کوئی آپ بات کرے اور میں اس کے اوپر وضاحت، آپ کچھ اور کہے اور میں اس کے اوپر وضاحت کچھ اور کروں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ حقائق کے خلاف ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ نے اس دعویٰ کی وضاحت بھی فرمائی ہے، تو ہمیں مخالفین کو چاہیے کہ اس وضاحت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعویٰ کی وضاحت بھی فرما رہا ہے۔ مثلا حضور نے حقیقت الوحی میں ایک جگہ فرمایا کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات مخاطبات الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ پھر آپ ایک غلطی کا ازالہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، کہ وہ غیب کی خبریں لانے والا نہیں، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے، کہ یعنی کہ جس کے اوپر خدا تعالیٰ کثرت سے غیب کی باتیں بتائے خدا تعالیٰ، اس کو نبی کہتے ہیں۔ محدث کی یہ تعریف نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں، جلد نحم صفحہ 335، کہ اول تو ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ صرف نبی یا رسول ہونے کا نہیں ہے اور نہ ہم کسی شریعت لانے کے مدعی ہیں، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک پہلو سے امتی ہوں اور ایک پہلو سے نبی ہوں، اور وہ نبوت براہ راست نہیں بلکہ امتی ہونے کی کامل برکات نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز تامہ نے مجھے یہ درجہ نبوت بخشا ہے، اور در حقیقت وہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو میرے آئینہ صافیہ میں جلوہ نما ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دعوے کو بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ تفسیر سورۃ الاحزاب کی اس میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس بنا پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے، اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو وہ دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا، اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ تو یہ وہ تعریف ہے، یہ وہ دعویٰ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر مجھے یہ مقام ملا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر اگر وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے، وہ ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا آپ کے اس دعویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا، بلکہ یہ وہی اسی شریعت کا اسی نبوت کا تتیمہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ میں تو اسی شریعت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اسی شریعت کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ جس شریعت سے اگر مسلمان اس سے دور چلے گئے تو میں دوبارہ اس دنیا کے
سامنے وہی لائی ہوئی شریعت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف اس کی حفاظت کرنے کے لیے آیا. تو یہ ہے آپ کی نبوت کا دعویٰ، اور یہ ہے آپ کا دعویٰ جو آپ نے تمام مخالفین کے سامنے بار بار اپنی کتب میں اس کا ذکر فرمایا ہے. نہیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بلکہ یہ بہت اہم بات ہے یہ جو ابھی آپ نے سامنے پیش کی. مخالفین آج اگر جماعت احمدیہ کے خلاف، حضرت مسیح السلام کے خلاف لوگوں کو انگیخت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہی ہیں کہ گویا نعوذ باللہ مرزا غلام احمد صاحب نے ایک علیحدہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کوئی نئی شریعت لے آئے، اور گویا نعوذ باللہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ چڑھ کر پیش کر دیا ہے. تو یہ حوالے تو بالکل صاف اور واضح طور پر بتا رہے ہیں ناظرین کہ حضرت مسیح السلام کا جو دعویٰ تھا وہ ایسا دعویٰ تھا کہ ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم الشان نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کہ گویا آپ کے جو غلام ہیں، جو آپ کی پوری مکمل اور کامل مطابقت کرنے والے ہیں، آپ کے ایک ایک حکم پر چلنے والے ہیں، آپ کے لیے اپنی جان قربان کر کے آپ کے لیے فنا ہونے والے ہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ ایسی نظر کرم ان پر فرماتا ہے کہ ان کو بھی نبوت کا درجہ مل جاتا ہے، لیکن صرف اسی کامل نبی کی وساطت سے، جیسے ابھی آپ نے کہا، اور اسی کی خدمت کے غرض سے، اسی کے دین کی خدمت کے لیے. تو اس کا ایک اور پہلو اور بھی ہے جو حفیظ صاحب اگر اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں تو یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں حدیث صاحب کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، ابھی آپ نے وضاحتیں اس کی پیش کی ہیں کہ کس رنگ کا دعویٰ ہے، لیکن یہ کس بنا پر ہے؟ یہ اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا، تو اس حوالے سے پھر کیا بتائیں گے؟ جی، میں نے ابھی عرض کی کہ اس کی بنیاد تو بیسک قرآن کریم ہے. قرآن کریم نے سچوں کا معیار رکھا ہے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام مخالفین کو یہ چیلنج کیا ہے، اور ہر میدان میں چیلنج کیا ہے کہ میری سچائی پرکھنے کے لیے قرآن کریم کو سامنے رکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. آپ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بشارات پہ؟ وہی بشارات جو قرآن کریم میں سورہ جمعہ نے دی ہیں، وہی بشارات جو اس سورت کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب آسمان جب اس دین دنیا سے اٹھ جائے گا تو دوبارہ اس کو قائم کرنے والے کون؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس کے اوپر، ان بشارتوں کے اوپر آپ کا دعویٰ ہے. اسی طرح آپ نے خود اس چیز کا ذکر فرمایا کہ میرا دعویٰ کن بنیادوں پر ہے. مثلا آپ روحانی خزائن جلد 14 میں صفحہ 315 میں فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے نشانات کا ظہور، میرے دعوے کا جو بشارت خدا تعالیٰ کی جو میرا دعوے کا مقصد یا غایت ہے وہ نشانات ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے ظاہر فرمائے ہیں. اب 80 کی دہائی میں، 1880 کی دہائی میں آپ کتاب براہین احمدیہ لکھتے ہیں. اس میں آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامات، وہ آپ نے کئی کہ کتب میں ان الہامات کا ذکر کیا ہے، آپ نے اپنے رویا کا ذکر کیا، الہامات کا ذکر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اس طرح مخاطب فرمایا ہے، اس مرتبے پر فائز کیا. تو اور اس کے علاوہ کتنے ہی مخالفین کے سامنے نشانات ظاہر ہیں، خواہ وہ تحریر کی صورت میں، خواہ وہ مذاکرات کی صورت میں، خواہ وہ مباہلہ کی صورت میں. تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کا ذکر فرمایا کہ جو نشانات مخالفین نے مانگے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ منو ان وہ پورے ہوئے آپ کی صداقت میں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے دعویٰ کی بنیاد ہے. پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقرر کردہ علامات کا پورا ہونا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موت کے بارے میں علامات بیان کی تھی وہ اس زمانے میں میرے اندر پوری ہو چکی ہے. آپ کے دعویٰ کی بنیاد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور پیشگوئیاں ہیں کہ جب اسلام کی حالت یہ ہو جائے کہ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، تو وہ حالات جو تھے وہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اوپر میرا دعوے کی بنیاد ہے کہ وہ پیشگوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں وہ میرے میں پوری ہوتی ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اہل کشف کی پیشگوئیوں کا اس زمانہ میں پورا ہونا، کہ جو مثلا حضرت ولی اللہ محدث دہلوی، پیر گلاب شاہ، اسی طرح حضرت نعمت اللہ، یہ جو انہوں نے پیشگوئیاں فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کو اور آپ کی احادیث کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا، وہ اسی زمانے میں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، اس میں ان پیشگوئیوں کا پورا ہو جانا. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیزیں جو میری صداقت پر دلیل ہیں. پھر فرمایا کہ صدی کے سر کا ایک ایسا مجدد جو کاسر صلیب ہو، یہ ہے کہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو موعود 14ویں صدی میں آئے گا
وہ सलीब को तोड़ेगा। तो ऐन उस वक़्त और उस हुज़ूर ने अपने आप को फरमाया कि मैं हूँ वो कासिर सलीब, मैं इस सलीब का किला कमा करने वाला हूँ दलाल और बराहीन के ज़रिए, ना कि जिस तरह के आज मुसलमान जिस चीज़ का इंतज़ार में बैठे हैं कि वो हज़रत मसीह आएंगे और वो तमाम जो गले में पड़ी हुई सलीबें उनको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे उस ज़माने में फिर सलीबी मज़हब का ज़ोर भी होगा जी, तो ज़माने की पहचान के हवाले से ना। बिल्कुल यही मकसद था और हज़ूर ने ये बार बार बयान फरमाया है और आपने कितनी किताबें लिखी हैं और कितने मुनाजरात किए हैं ईसाइयों से भी, और आखिर पे फरमाया ज़माना की हालत मौजूदा का ऐसे इमाम को चाहना जो आफात सलीबिया के मुनासिब हाल हो। तो हुजूर ने यह भी फरमाया कि मेरे अलावा और कौन है जो इस्लाम का इस तरह ईसाइयों के सामने और दूसरे मज़ाहब के सामने दिफा कर रहा है। तो ये वो बशारात हैं, ये वो अलामात हैं जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावा की तायद करते हैं, और ये बिल्कुल हमें अज़र मिन शम्स आपके ज़माना में नज़र आती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हज़रत वो शेर ज़े में आता है, वक्त था वक्त मसीह ना किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, यानी वो वक्त बुला रहा था। अब देखें, अभी शमशाद साहब ने भी जिक्र किया जिस तरह से मुसलमान दुनिया में हाल है, उनका हाल हो रहा है गज़ा में। जब ये हमले शुरू हुए तो वो बाकायदा ऐसे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ऐसे उनकी तरफ से नज़में सर्कुलेट हो रही थी जिनमें वो गा कर कह रहे हैं कि मसीह तो अब आ जा, वक्त अब हमारी हालत ऐसी हो गई है वगैरह। तो उम्मत तो पुकार रही है बार बार ज़ोर ज़ोर से कि मसीह वो आ जाए, क्योंकि वो सब चीज़ें इससे बढ़कर और क्या होना है, इससे बढ़कर क्या होना है। लेकिन बहरहाल ये जो आज हमने जिन सवालात पर, जिन मौज़ूआत पर हमने बात की है, ये बहुत अहम है कि जो तसव्वुरात लेकर बैठे हैं वो असल में हैं जो गलत हैं, जो दुरुस्त होने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह साहब आपका। तो शमशाद साहब, आपकी तरफ भी मैं, हमारे व्यूअर का सवाल है, ये हमारे एक अहले तशरीफ़ दोस्त ही हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। उसका पहला पहलू ये है कि जो अभी हमने बात की हज़रत ने आपको नबी कहा, तो वो कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को नबी पहले कहा या इमाम पहले कहा, तो गोया यहाँ पे वो तसव्वुर है जो अहले तशरीह में है कि इमाम और नबी का मुकाम के बारे में यहाँ पे बहस होती है ना कि क्या है क्या नहीं है। तो आगे वो कुछ अपनी राय भी ज़ाहिर करते हैं कि इमाम नबी इमाम हो सकता है लेकिन इमाम नबी नहीं हो सकता वगैरह। फिर आगे जो उनका सवाल इस तरह पर आगे चलता है कि उन्होंने अपने लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, नबी, मुजद्दिद, मसीह, तो इशारा गालिबन इस तरफ भी है कि क्या क्या दावे किए, ये मुख्तलिफ़ दावों की भी क्या हिकमत है, हम उस हवाले से भी अगर बात कर लें मेरे ख्याल में फिर वो सारे टॉपिक्स किसी हद तक कवर हो जाएंगे। देखें, अर्ज़ ये है कि अब टाइम बहुत थोड़ा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको कवर करने की कि पहले दावा क्या था, बाद में क्या किया इसको, और ये कहना कि जी इमाम नबी नहीं हो सकता या नबी इमाम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये असूल किसने मुकर्रर करना है? ये असूल खुदा और खुदा के रसूल ने मुकर्रर करना है, कोई आम आदमी तो इस असूल को नहीं बना सकता ना। हाँ, अगर कुरान में कोई असूल ऐसा मुकर्रर है या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई असूल मुकर्रर किया है जिसकी खिलाफ वर्जी हो, वो पेश करना चाहिए। हाँ, एक आयत आम तौर पे शिया दोस्त पेश करते हैं कि वाइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना फ़क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। वो कहते हैं कि नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको आज़माया चंद कलिमात के ज़रिए, जब पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फिर इमामत का दर्जा इताफ़ किया, क्योंकि जी पहले नबी थे फिर इमामत अता हुई, तो पता चला कि इमाम नबी से बड़ा होता है। हालांकि किसी लफ्ज़ का पहले आ जाना या बाद में आ जाना ये हमारे नज़दीक एक आम सी बात है, इससे दर्जात तय नहीं हुआ करते। और दूसरी बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जैसा कि हमारे दोस्त समझते हैं कि ख़ातमुन नबीयीन का मतलब है आप कोई नबी नहीं आ सकता। अगर नबी नहीं आ सकता तो फिर इमाम महदी का तो शिया दोस्त भी इकरार करते हैं कि वो आएंगे। अगर नबी का आना बंद है तो नबी से बड़ा रुतबा रखने वाला वो कैसे आ सकता है? और दूसरी बात फिर ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहाँ ये आया है कि काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इससे 2-3 आयतें आगे जाएं तो वहाँ फिर आता है अल्लाह ताला ने फरमाया अस्लिम फ़क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ने फरमाया मुसलमान हो, तो मुसलमान होया, गोया अगर बाद में आने वाले लफ्ज़ का रुतबा बड़ा है तो फिर अस्लिम यानी मुसलमान होने का तो फिर इमामत के भी बाद है, क्या फिर मुसलमान इमाम से भी बड़ा हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। इसी तरह कुरान करीम में हर मुसलमान को ये दुआ सिखलाई गई है, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो अगर इमाम नबी से भी बड़ा होता है तो क्या हर मुसलमान ये दुआ करता है कि मुझे नबी से भी बड़ा बना दे? ये सारी चीज़ें कुरान करीम में दाएं बाएं हर चीज़ देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद असूल तय होते हैं।
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے کوئی لفظ آ جانا یا بعد میں آ جانا اس سے معاملہ طے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ جو بعد میں لفظ آیا ہے, بعد میں رتبے کا ذکر آیا تو وہ بڑا ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ مریم میں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, کہ کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر, وہ صدیق تھا اور نبی تھا. یہاں صدیق پہلے اور نبی بعد میں آیا. لیکن سورہ نساء میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا, اس رسول کی, یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون سے ہیں؟ نبی ہوں گے, صدیق ہوں گے. یعنی پہلی آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق صدیق کا پہلے ذکر کیا, نبوت کا بعد میں. اس آیت میں نبوت کا پہلے ذکر کیا, صدیق کا بعد میں. تو یہ کیسے کہیں گے کہ پھر صدیق بڑا ہوتا ہے کہ نبی بڑا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پہلے بعد میں درجے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں ذکر ہونے والا بڑا. اس طرح تو پھر قرآن کریم کی ان آیات کو کیسے حل کریں گے؟ نبی جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دیتا ہے تو پھر اس سے چھوٹے تمام درجے اس نبی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. جیسے جس نے ایم اے کیا بھی, اس نے میٹرک بھی کیا, اس نے بی اے بھی کیا, اس نے پرائمری بھی کیا. یہ تو نہیں پھر ہو سکتا کہ وہ اس طرح ڈائریکٹ ہی پہنچ گیا. جس کو بڑا درجہ ملتا ہے, چھوٹے درجے آلریڈی اس کے اندر جمع ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے پہلے دعویٰ کیوں کیا, یہ گویا کہ تدریجی طور پر کیا. یہ پہلے اور دعویٰ کیا تھا, پھر اور دعویٰ کی. پہلے بات کی بات نہیں ہوتی. جب خدا کسی کو مقرر کرتا ہے, پہلے اس کے خیالات کا تھے, وہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اس کی کوئی تشریح اپنی طرف سے اگر کرتا بھی ہے, وہ تب تک کرتا ہے جب تک خدا اس کو واضح علم نہیں دے دیتا. جب خدا اس کو علم دے دیتا ہے پھر وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتا. وہ خدا کو فالو کرتا ہے, انسانوں کو فالو نہیں کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی شروع میں نبی اور رسول کے الفاظ آغاز سے ہی آپ کی وحی کے اندر موجود تھے. آپ کو آغاز سے ہی مسیح بھی قرار دیا جا رہا تھا. لیکن جیسا کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہو سکتا, حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی یہی تھا بظاہر. اور ایون یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی حضور یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے باقی مسلمان ہیں, آپ بھی سمجھتے تھے کہ آسمان پہ انہوں نے آنا ہے. جب آپ کے بارے میں نبی اور رسول کے الفاظ تھے تو آپ اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے, نبی اور رسول مجھے کہا تو گیا ہے, لیکن اس کا مطلب محدث ہے, اس کا مطلب کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں, لیکن میرا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں, بظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن خدا تعالیٰ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ یہ تب تک ہے, یہ عاجزی اور انکساری اپنی جگہ. جب خدا واضح کر دیتا ہے, علم عطا کر دیتا ہے, پھر نبی اس کے اوپر چلتا ہے جو خدا بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, کہ اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا, تجھے علم ہو جانے کے باوجود پھر تو ظالموں میں سے ہوگا. یعنی علم کے باوجود اگر اسی عقیدے پہ قائم رہے پھر تو ظلم ہے, اور اگر خدا کی طرف سے علم ہونے کے باوجود اس کی وضاحت کر دی پھر ٹھیک ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرار دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے پورے تمام انسانوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. آپ کو خاتم النبیین بھی قرار دے دیا, لیکن اس کے 18 سال تک آپ نے اپنی فضیلت کا دعویٰ نہیں کیا. مسلمان اور یہودی کے درمیان بحث ہو رہی کہ کون نبی بہتر ہے. یہودی حضرت موسیٰ کو بہتر قرار دے رہے تھے, آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ, کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا من قال انا خیر من یونس ابن متی فقد کذب, کہ جو کوئی جس نے یہ کہا کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ بولا. کسی نے صحابی نے آپ کو پکارا یا خیر البریہ, اے مخلوق کے سب سے بہترین ہستی, آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میں موسیٰ سے افضل نہیں ہوں, میں یونس سے افضل نہیں ہوں, میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں ہوں. لیکن جب خدا نے علم دے دیا پھر آپ نے صریحاً اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, ہاں مجھے فخر نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں, میں اولین کا بھی سردار ہوں, میں آخرین کا بھی سردار ہوں. تو جب خدا نبی کو علم دیتا ہے پھر نبی اس کے مطابق عمل کرتا ہے, جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی تھا کہ جب تک آپ خدا نے وحی کر دی لیکن آپ اپنی انکساری سے جو سمجھتے تھے وہ بیان کیا. لیکن جب آپ کو پھر خدا نے واضح کر دیا کہ نہیں, مسیح سے مراد یہ نہیں کہ تو صرف وہ ہے, بلکہ وہ مسیح جو جس کے متعلق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئے گا وہ فوت ہو چکا ہے,
مسیح رسول اللہ جو تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اس کے رنگ میں اب خدا کی طرف سے رسول اور نبی بن کر تو آیا ہے۔ تو جب خدا نے واضح کر دیا، پھر آپ نے وہ پرانے عقیدے کو چھوڑ دیا اور جو خدا نے فرمایا تھا اس کو اپنایا، اور اس کے پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آپ کو سمجھایا بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم پھر اس کے بعد آپ نے یہ طے کیا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ختم نبوت کا علم آپ کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم سے عطا فرمایا۔ حدیثیں بعد میں بالکل قابل قبول ہیں، لیکن قرآن کریم بنیاد ہے ہماری۔ اور یہی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں آغاز میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر۔ لیکن بعد میں سورہ شورا میں بیان فرمایا کہ لتنذر ام القری ومن حولھا، یعنی آغاز میں کیا تھا؟ قریبی رشتہ دار۔ پھر سورہ شورا میں حکم کیا ہوا کہ پوری بستی کو، ام القری جو ہے اس کے ارد گرد کے، لیکن پھر اس کے بعد فرمایا یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ رشتہ داروں سے، پھر مکہ کی بستی اور اس کے ارد گرد، پھر تمام دنیا سے۔ اب کیا کوئی یہ کہے گا کہ پلاننگ سے کر رہے تھے؟ نہیں، جب جہاں جتنا اللہ نے بیان فرمایا آپ نے بیان فرما دیا۔ نبی کی یہی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ نبی کو خدا چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ الفاظ موجود تھے، جو آپ نے سمجھا وہ بیان کر دیا۔ جب خدا نے جو سمجھایا پھر اپنی رائے کو چھوڑ دیا، خدا کی رائے کو آپ نے قائم رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ بہرحال ایک بہت اہم موضوع ہے، آپ نے کئی پہلوؤں پر اس پر بات کی ہے، کئی دوسرے پہلو بھی ہیں جن پر ہم تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ٹاپک کے حوالے سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں۔ پروگرام کا انتظار نہ کریں، آپ کے پاس نمبر ہے تو اس نمبر پر آپ ہمیں دوران ہفتہ بھی سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں ان کو شامل کریں۔ تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ خاکسار ہمارے علماء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اسی طرح سے ناظرین آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اسی وقت پر آپ کی خدمت میں اس سلسلے کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔